دنیا میں جو ظلم ہے اس ظلم کے بارے میں اس ظلم نے کئیوں کو ملحد بنایا کہ دنیا میں انصاف نہیں ملتا، دنیا میں ظلم کیوں؟ اگر اللہ ہے تو ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر وہ چلا رہا دنیا کو تو یہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کتنے ایتھیسٹ ایسے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اگر اوپر والا ہے تو نیچے ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں ظلم ہے کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی چلا رہا نہیں، اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، یا تو کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، یا پھر جو چلا رہا تھا اس نے اس کو اس کے حال پہ اب تمہارے حساب سے چلو، کوئی اس کا دیکھنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں ظلم کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے کہ جب خالق اور مالک اگر ہے، کوئی بنانے والا ہے اور بہت اچھا ہے اور وہ عدل و انصاف والا ہے، کامل ہے، بے عیب ہے، یہاں یہ عیب کیوں ہے؟ یہاں ظلم کیوں ہے؟ یہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں سزا ملنی چاہیے تھی انسان کو۔ اور اگر انسان کو یہاں سزا نہیں مل رہی ہے ظالم کو، اس کا مطلب کوئی نگرانی کرنے والا، کوئی دیکھنے والا، پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور کئیوں لوگ اسی وجہ سے اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں ہے کوئی بھی، ایسے ہی چل رہا ہے، یہ ناؤ بغیر چلانے والے کی چل رہی۔ قرآن میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ظلم کیوں ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ دنیا میں ظلم دو وجہ سے ہے۔ ایک، انسان کی فریڈم کی وجہ سے، انسان کے اختیار کی وجہ سے۔ اللہ نے انسان کو بنایا تو ایسا بنایا کہ وہ چنے گا، آزاد ہے وہ۔ شہد کی مکھی گھونسلہ بناتی نا، ہاں بول رہے کچھ لوگ، بہت زیادہ ہوگا ڈیٹا۔ گھونسلہ بناتی، کچھ لوگوں تو معلوم بناتی کیا ہوتی۔ شہد کی مکھی کیا بناتی؟ چھتا بناتی۔ اور مرغی بچے دیتی کہ نہیں؟ اب تھوڑا سوچ رہے لوگ، ہاں کچھ تو ٹرکی کویشچن ہے۔ کیا دیتی ہے؟ انڈے دیتی ہے، وہ میملز میں سے نہیں آتی ہے۔ انسان کو انسان اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن مرغی کیا دیتی؟ پرندے کیا دیتے ہیں؟ کبھی الٹا ہوتا ہے ایسا، انسان کو انڈا پیدا ہو گیا اور مرغی نے بچہ دے دیا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ شہد کی مکھی کبھی چھتا کی بجائے گھونسلہ نہیں بناتی، وہ چھتا ہی بناتی ہے، اور چڑیا چھتا نہیں بناتی ہے، وہ گھونسلہ بناتی ہے۔ ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ انسان کے پاس چوائس ہے، وہ ایسا بھی کرتا۔ شہد کی مکھی نہیں بولتی کہ بہت دن سے شہد بنا رہے آپ گڑ بنائیں گے، کرتی ہے ایسا؟ نہیں، اس کا ایک ہی کام ہے، وہ شہد بناتی رہے گی، بناتی رہے گی، صدیوں سے، جب سے وہ ہے تب سے 1 پوائنٹ فارمولا اس کا ہے شہد بنانے کا، اپنے کو، اور شہد بناتی ہوا۔ اس کا ایک کام ہے، اس کو چوائس نہیں ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے۔ چائے بنائیں گے، کافی بنائیں گے، ہاں اچھا کام کریں گے، برا کام کریں گے، انصاف کریں گے، ظلم کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، امانت داری سے رہیں گے، خیانت کریں گے۔ انسان کے پاس چوائس ہے۔ یہ چوائس ہے جس کی وجہ سے دنیا میں غلط ہوتا ہے کہ اچھے لوگ اچھے کو چنتے ہیں، برے لوگ برے کو چنتے ہیں، یا کبھی اچھا بھی آدمی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے غلط چن لیتا ہے، اور کبھی برا آدمی بھی مجبوری کی وجہ سے اچھا چن لیتا ہے۔ جانے تو بھائی CCTV، اس لیے کیا کرو، واپس سے رکھو جو چوری کیا تھا۔ بھائی صاحب آپ کے پیسے گر گئے، ہاں اتنا نیک ہے تو نہیں ہے، CCTV ہے۔ تو انسان کو چوائس ہے۔ یہ جو انسان کا انتخاب ہے، اس چوائس کی وجہ سے انسان صحیح بھی کرتا، غلط بھی کرتا۔ تو جو لوگ صحیح نہیں چنتے، وہ کیا چنتے ہیں؟ غلط، اور وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا،
آدمی عورت دونوں کے نطفے کے سپرم کے ملنے سے انسان پیدا ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، اور ہم اس کو آزماتے ہیں۔ دنیا میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو دنیا میں فیصلہ کرنے کے لیے سننے والا، دیکھنے والا بنایا، وہ دیکھ کے چلے اور حق بات کو سنے، حالات کو دیکھے، اللہ کی آیات کو سنیں، اللہ کی نشانیوں کو قدرت کی دیکھیں اور اپنے آپ کو صحیح بنائیں۔ سننے دیکھنے والا بنایا، اس کو اندھا بہرا نہیں بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو گے صحیح زندگی گزارو گے، کامیاب ہوگے۔ اب انسان کو چوائس دی گئی ہے، اب انسان کی مرضی، چاہے تو اللہ کا شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرہ بن کے جیے، یعنی اللہ کا شکر گزار بن کے اللہ کا احسان مان کے اچھا جیے، اللہ کی مان کے جیے، یا پھر اللہ کا احسان لے لیکن اللہ کی نہیں مانے، انسان کی مرضی جو چاہے کر۔ یہ جو چوائس ہے انسان کو، اس کے نتیجے میں کوئی اچھا بنتا، کوئی برا بنتا، اس وجہ سے دنیا میں برائی آتی ہے، پھر اچھا برے کو منع کرتا، برے کو غصہ آتا، وہ اچھے کا دشمن بنتا اور اچھے کے خلاف کارروائی شروع کرتا۔ دنیا کے اندر اچھے برے کیوں ہیں؟ کیونکہ چننے کا اختیار ہے، ایک وجہ یہ اس کی۔ تو دنیا میں ایول کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، یہ آزادی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی آزادی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہاں جانا چاہتے آپ؟ بولے جنت میں جاؤ، جنت میں۔ ایسا ہوگا؟ وہاں انٹرویو ہوگا؟ وہاں انٹرویو نہیں ہوگا، وہاں انسان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، کہاں جانے لائق ہے یہ دنیا میں کیسا تھا اچھا تو اس کو اچھی سوسائٹی میں بساؤ، یہ دنیا میں کیسا تھا برا، یہ بری سوسائٹی میں بسانے لائق ہے، کرو اس کی پٹائی، تو اس کو مٹھائی، اس کو پٹائی۔ جیسا جیا ویسا جیے گا آخرت میں، تو دنیا میں اچھا جیا آخرت میں اچھی زندگی ملے گی، دنیا میں برا جیا آخرت میں بری زندگی ملے گی۔ تو دنیا میں برائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو آزادی ہے، جیسا چاہے جی، لیکن اس کے نتائج سامنے آخرت میں آئیں گے۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس گمان میں مت رہنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ نے کی، دنیا میں ظالم ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، کہاں ہیں، کون ہیں؟ اندھیرے یہاں پہ، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ایسا مت سمجھنا کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں لوگ کیا کر رہے دنیا میں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس دھوکے میں مت رہنا، اس گمان میں مت پڑے رہنا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے غافل ہے کہ ظالم کیا کر رہے ہیں۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کون سا دن ہے؟ آج ڈھیل ہے، جو کرنا ہے کر، اچھا کرنا کر، برا کرنا ہے کر، تیری مرضی۔ قیامت کے دن تیری مرضی نہیں، قیامت کے دن اللہ کی مرضی، تو اس کو جنت میں ڈالے جہنم میں ڈالے۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ نے چھوڑ نہیں دیا دنیا کو اس کے حال پر، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ ظالموں کے ظلم کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے دنیا میں، جو چاہے کر، تیرا کیس بن رہا ہے، تیری فائل بن رہی ہے، نامہ اعمال میں فرشتے لکھ رہے ہیں سب کچھ، اچھا بھی برا بھی۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن انسان کا انجام، برائی کا انجام جب سامنے آئے گا، آدمی اس انجام کو دیکھ کر اس کی آنکھیں گھبراہٹ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آدمی جب گھبراتا تو کیا ہوتا؟ چہرے پر آنکھ کیسی ہو جاتی ہے اس کی؟ پھٹی کی پھٹی۔ گھبراہٹ میں آدمی کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پھٹ جاتی ہیں، آنکھیں ایک دم کھول کے گھبرا جائے گا آدمی۔ کیوں؟ اس دن دیکھے گا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا آج اس کا انجام سامنے آ رہا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائیں
وہ ایسے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے حشر کے میدان کی طرف، سر اٹھائے دیکھیں گے یہاں سے سورج پھٹ رہا، وہاں سے چاند پھٹ رہا، اور دیکھیے کہ آسمان ایک دم سرخ آگ کی طرح ہو گیا، اور ساری کائنات میں پورے نظام کو درہم برہم ہوتا ہوا دیکھے گا، اور اپنے اعمال کا انجام سامنے دیکھے گا۔ ایسا آدمی ڈرا ڈرا گھبرایا آنکھیں پھٹی ہوئی دوڑا چلا جا رہا ہوگا حشر کے میدان کی طرف سے۔ یہ وہی طاقتور تھا جو دنیا میں کہتا تھا کون کیا بگاڑے گا میرا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میری جیب میں قانون، جس کو چاہے خرید سکتا ہوں میں، اتنا پیسہ میرے پاس گننے کو ٹائم نہیں ہے، سب میرے ہیں، میرے پاس پاور ہے، میں قانون ہوں بولتا تھا۔ اللہ غافل نہیں تھا اس سے، کر جو کرنا ہے کرتا رہے، تو تیری فائل بن رہی ہے۔ ایک ایسا دن آئے گا مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا، ظالم کو سزا ملے گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں جو دیکھیں گی واپس نہیں آئیں گی، ان کی نگاہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے، ان کی نگاہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی کھلی کی کھلی رہیں گی، ان کی نگاہیں واپس نہیں لوٹیں گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل کھوکھلے ہو چکے ہوں گے، سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی، گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ اندر بالکل ہوائیاں اڑ رہی ہیں، دل میں اطمینان سکون نہیں، بلکہ بے ساختہ آدمی دوڑا چلا جا رہا ہوگا، حواس باختہ ہوں گے ایک دم۔ اس وقت میں آدمی گھبراہٹ میں اندر سے ایک دم کھوکھلا پن محسوس ہو رہا ہوگا، وہ افئدتہم، اس کی عقل کام نہیں کرے گی، کچھ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اس کے اوپر، گھبرایا ہوا چہرہ ہوگا۔ وہی آدمی جو دنیا میں طاقتور تھا، وہاں ساری طاقت جب دیکھے گا کہ کمزور کے ہاتھ میں، اب حقدار کھڑا ہو کے بول رہا ہے اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، میرا حق مجھ کو چاہیے، آج تیرا حق ملے گا تجھ کو، یہ ظالم ہے نا، اچھا اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، تو جا جنت میں، تو جا جہنم میں۔ آج فیصلے کا دن ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کے لیے جو قہار ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کی سزا سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، یہاں بھاگا وہاں نہیں بھاگ سکتا ہے۔ قرآن ہم کو یہ عقیدہ دیتا ہے، اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ دنیا میں ایول ہے تو اس کا کیا، یہ ایول ہے کیوں، اور اس ایول کا حل کیا ہے؟ یہ ایول اس لیے ہے، یہ برائیاں دنیا میں اس لیے کہ انسان کو آزادی ہے، لیکن یہ آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن آئے گا جس میں آزادی ختم ہوگی، اور آزادی کا دور ختم ہو کے قید کا دور شروع ہوگا، عمل کا دور ختم ہو کے پھر اس کے بعد جزا و سزا کا دور شروع ہوگا۔ اس دن انسان پچھتائے گا، اس دن مظلوم بولے گا کاش اور زیادہ تکلیف ہوتی تو آج میں اللہ کے اور انعامات پاتا، جس کو دنیا میں کم ملا، جو دنیا میں محروم رہا، مظلوم رہا، بولے گا اور تکلیف ہوتی تو کتنا اچھا، کیونکہ تکلیف پر صبر کرنے کا انعام آج جو دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا انعام ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بے حساب۔ تب صبر کرنے والا بولے گا اور تکلیف ہوتی تو اچھا ہوتا یار، اور تکلیف ہوتی تو اچھا ہوتا، اور بیماری ہوتی تو اچھا، اور تکلیف ہوتی تو اچھا، کہ آج اللہ رب العالمین اس تکلیف پر اتنا انعام دے رہا ہے، اور تکلیف ہوتی تو اور انعام ملتا۔ وہاں مصیبت میں پڑا ہوا آدمی سوچے گا جو دنیا میں مصیبت میں تھا، اللہ کے انعام کو دیکھ کے بولے گا کاش کہ اور مصیبت ہوتی، تو وہاں محروم افسوس نہیں کرے گا کہ کیا اللہ نے دیا دنیا میں، نہیں، تو سوچے گا نہیں دیا وہاں، یہاں بہت دیا۔ تو ایک ایسا دن آنے والا ہے جو دنیا کی تکمیل ہے، جو دنیا کی تکمیل ہے، ورنہ دنیا ادھوری ہے، کھائے پیے یہاں پہ، ہاں ظالم بھی رہا یہاں پہ، نیک بھی رہا، اچھا بھی کرا برا بھی کرا، سب ختم، زیرو، مٹی میں گئے ختم، زیرو۔ کہانی ایسی اچھی رہتی، اس کے بعد ایک دن آیا اور پھر وہ سب زندہ ہوئے،
پھر حقدار کا حق دلایا گیا، ظالم کو سزا مل گئی، پھر اچھے لوگ جنت میں گئے، برے لوگ جہنم میں۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ دنیا میننگ لیس ہے۔ پھر یہاں اچھا، اسی لیے آپ دیکھیے ایتھیکل کویشچن کا جواب ایتھیسٹ نہیں دے پاتے۔ اچھا کیوں جینا چاہیے، اس کا جواب سائنسداں سے پوچھو آپ، اچھا کیوں جینا بھائی، نہیں جینا میرے کو اچھا، اس کا جواب سائنسداں نہیں دے سکتا ہے، دین اس کا جواب دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت سے جوڑ کے اگر آدمی دیکھے تب سمجھ میں آتا ہے اچھا جینے کا مطلب اچھی زندگی ملتی، برا جینے پر بری زندگی ملتی۔ بری زندگی نہیں چاہیے مجھ کو ہمیشہ ہمیشہ کی، اس لیے اچھا جینا ہے تھوڑی زندگی میں تاکہ ہمیشہ کی اچھی زندگی ملے، ورنہ الٹا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ یہ جو سوال ہے یہ بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، قرآن میں بڑی آسانی کے ساتھ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو قرآن انسان کے کئی سوالات کے جوابات دیتا ہے جو انسان گتھیاں سلجھاتے رہا سالوں سے، صدیوں سے، اور ایسی کئی باتیں قرآن میں انشاءاللہ ہم موقع رہا تو کبھی اور اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے والا ہم کو بنائیں، قرآن کو پڑھنے والا، سیکھنے والا اور اس کو سمجھنے والا، اس کے مطابق جینے والا ہم سب کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔